بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو والدین کی عظمت اور ان کی خدمت کے حوالے سے اولاد کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے، آخرت میں تو الگ سے حساب ہوگا، اور وہ گناہ ہیں کسی کے ساتھ ظلم کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ جن کا تعلق اللہ تعالی سے ہے، اور حقوق العباد جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان کا شکر گزار رہنا اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ ماں اور باپ دونوں کے لیے عاجزی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان کی عزت کر کے، ان کو مان دے کر، اور ہر قسم کے تکلیف دینے والے قول و فعل سے بچ کر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، خاص طور پر والدہ کے ساتھ۔ ماں بچے کو جنم دینے اور پھر اسے پالنے کے معاملے میں جو شدید تکلیف اٹھاتی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کو پروان چڑھاتی ہے، دن رات اس کے لیے جاگتی ہے۔ انگنت احسانات ہیں جو ماں بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس لیے ماں اور باپ دونوں میں والدہ کا حق زیادہ بتایا گیا ہے۔ ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا 1 درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے حق کے بعد پہلا حق یہ بتایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں خوش رکھو۔ چنانچہ ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس طرح وہ ان دونوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ سامعین، جہاں تک والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ ان صحابی نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ، اور پھر اپنے باپ کے ساتھ، اور اس کے بعد قرابت داروں میں جو زیادہ قریب ہے۔ ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ ان صحابی نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جا کر ان کی خدمت کرو۔ وہ صحابی دوسری طرف سے پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں رضا الہی اور دار آخرت کی غرض سے آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جا کر ان کی خدمت کرو۔ وہ صحابی ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانے کی تڑپ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟
تو جواب ملا کہ جی ہاں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، والدہ کے قدموں میں جمے رہو، یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ اگر والدین آواز دیں تو نفل نماز توڑ کر انہیں جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح والد کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ والد کو اپنی اولاد کو دیا گیا تحفہ واپس لینے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی شخص کو عطیہ دے اور پھر اسے واپس لے لے سوائے والد کے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہو۔ والد سے قصاص بھی معاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی اولاد کو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے انسان کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی قدر کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز سنائی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں انہیں دکھایا کہ وہ جنت میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کس قدر بلند مقام ہے۔ جہاں والدین کے ساتھ احسان کا فائدہ ہے وہاں والدین کے ساتھ بدسلوکی کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ یاد رکھیے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت کرے جس نے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی۔ والد کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے لیے گالیوں کا سبب بنے، یعنی انسان ایسے کام کرے کہ لوگ اس کے باپ کو گالی دیں کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے، والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔
ایک دفعہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکات دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس پر فوت ہوا وہ قیامت کے روز انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ پھر والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی کوئی شخص اگر اپنے والد کو ناراض کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اور والدین کی ناراضگی سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، تاکہ اس کو جلد عذاب دے سکے، اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ جائے۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے انسان کی اپنی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 آدمیوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان میں سب سے اول والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کے ہوتے ہوئے جنت نہ پانے والوں کے لیے وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ سامعین، اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی کس طرح خدمت کی جائے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے کا حکم ہے، لیکن والدین کے ساتھ خاص طور پر، پھر فعل و عمل کے ساتھ، پھر مال کے ساتھ، یعنی والدین پر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر منصب کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے یا ایسے ریسورسز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ان کی زندگی میں کوئی سہولت لا سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے الٹ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بدتمیزی کی جائے، بد اخلاقی برتی جائے، اور دوسرا یہ کہ نہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے اور نہ ہی بدسلوکی کی جائے۔ تو یہ دونوں فعل گناہ ہیں۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، ان سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا دل خوش کیا جائے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے دوستوں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ نکالیں تو اپنے والدین کی طرف سے بھی نیت کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں قطر میں تمام بڑے مالز اور شاپنگ سینٹرز اور دیگر کئی جگہوں پر قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی کی جانب سے باکسز رکھے ہوئے ہیں جہاں آپ صدقہ و خیرات کی رقم ڈال سکتے ہیں۔ والدین کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمیں ان کے لیے صدقہ کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ والدین کی عظمت اور خدمت کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو